بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اکثر آپ نے مساجد کے اندر یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ کچھ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی نماز مکمل کرتے ہیں اور یوں گمان ہوتا ہے کہ انہیں بہت زیادہ ایمرجنسی ہے، یا پھر انہیں نماز پڑھتا دیکھ کر کسی مشین کا گمان ہوتا ہے جیسے مشین اپنی ایک مقررہ رفتار کے ساتھ کام کرتی ہے، ویسے ہی یہ لوگ اپنی ایک ہی رفتار کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ عورتوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ جلدی سے وضو کیا اور پھر جلدی سے نماز ادا کی اور اپنے روزمرہ کے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ میں نے جب اس بات کو نوٹ کیا تو میں نے مختلف لوگوں سے ان کی نماز میں پڑھی جانے والی صورتوں کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اکثر لوگ پوری نماز میں بس ایک ہی صورت یعنی سورۃ اخلاص کو پڑھتے ہیں۔ محترم ناظرین، جان لیجئے کہ دو طرح کے مکروہات ہیں، ایک ہے مکروہات تحریمی اور ایک ہے مکروہات تنزیہی۔ مکروہات تحریمی ان کو کہتے ہیں جو گناہ کے قریب تر ہوں، یعنی حرام کے قریب تر ہوں۔ اگر انسان نماز کے اندر کسی بھی مکروہات تحریمی کا مرتکب ہوگا تو نماز کو دہرانا پڑے گا، لوٹانا پڑے گا، یعنی دوبارہ سے ادا کرنی پڑے گی، جبکہ مکروہات تنزیہی گناہ سے اور حرام سے دور ہوتے ہیں لیکن قابل تحسین اور پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ یعنی اگر مکروہ تنزیہی ہوگا تو وہ گناہ یا حرام تو نہیں ہے لیکن وہ قابل تحسین بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ایسے کسی عمل کی عادت بنا لے، اس کی تعریف یا حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی۔ مکروہات تنزیہی کے اس عمل کی ایک مثال یہ ہے کہ ہمارا گمان ہے کہ عموماً زیادہ تر لوگ، جن میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں، وہ نماز کی ہر رکعت میں ایک ہی سورت یعنی سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں اور اس طرح سے اپنی نماز مکمل کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے نماز تو ادا ہو جاتی ہے لیکن اس کو قابل تحسین یا قابل تعریف نہیں کہا جا سکتا۔ مثلاً کسی نے نماز کے دو فرضوں میں پہلے سورۃ فاتحہ پڑھی اور پھر سورۃ اخلاص کو اس کے ساتھ ملایا۔ اب یہاں یہ مسئلہ بھی جان لیجئے کہ جب ہم فرض نماز ادا کرتے ہیں تو پہلی دو رکعات میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملاتے ہیں، جبکہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت ہی کرتے ہیں۔ تو جب کوئی نماز پہلی اور دوسری دونوں رکعات میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ ایک ہی سورت ملا کر پڑھے گا تو یہ عمل مکروہ تنزیہی کہلاتا ہے، یعنی نماز تو ہو جاتی ہے لیکن قابل تحسین نہیں۔ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جب نماز جیسا عمل کیا جائے تو ہرگز اس کے اندر کسی بھی قسم کی مکروہ کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، یعنی ایک ہی صورت کو ہر رکعت میں رپیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ بھی جان لیجئے کہ فرض نماز کی پہلی اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی کوئی بھی 3 آیات تلاوت کی جا سکتی ہیں۔ مثلا اگر آیات چھوٹی ہوں جیسا کہ سورۃ کوثر، سورۃ اخلاص اور سورۃ عصر اور نصر کی کم آیات ہیں تو کم سے کم 3 یا پھر مکمل سورت کی تلاوت، اور اگر کوئی بڑی آیات ہو جو ایک ہی آیت 3 آیتوں کے برابر ہو تو پھر ایک ہی آیت کی تلاوت کرنے سے بھی نماز ادا ہو جاتی ہے، یا پھر بڑی والی 2 آیات پڑھی جا سکتی ہیں۔ یہ فرض نماز کا مسئلہ ہے، لہٰذا اپنے گھر کی خواتین کو بھی یہ بات سمجھائیں کہ ہر رکعت میں سورۃ اخلاص نہیں پڑھنی بلکہ مختلف سورتیں بدل کر پڑھنی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں نوافل کی جانب، تو ان میں تہجد کی نماز ہے، چاشت، اشراق اور اوابین ہیں، یا کوئی شکرانے کے نوافل کی منت مانی ہوئی ہے کہ میرا فلاں کام بخیر و عافیت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اتنے نوافل ادا کروں گا یا کروں گی، تو فرض نمازوں کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں ان کی تمام رکعتوں میں ایک ہی سورت پڑھ سکتے ہیں، اور یہ عمل بلا کراہت ہے، یعنی اس میں کوئی کراہت اور قباحت نہیں ہے۔ فرائض کے علاوہ دوسری نمازوں میں ایک ہی سورت رپیٹ کرنے سے مکروہ کا کوئی اشکال نہیں ہے۔ تو مکروہ تنزیہ کا مسئلہ صرف اور صرف فرض نمازوں کے اندر ہے، تو یہ مسئلہ بہت چھوٹا سا اور باریک سا مسئلہ ہے کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یہ میں نے کسی سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہر رکعت کے اندر آپ ایک ہی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ تو جان لیجئے کہ بالکل آپ ہر رکعت کے اندر ایک ہی سورت پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض نمازوں کے علاوہ فرض نماز میں اگر آپ ایک ہی سورت کو بار بار پڑھتے ہیں تو یہ مکروہ تنزیہی عمل ہے، یعنی نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن یہ عمل قابل تحسین اور پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ میرے بہن بھائیوں، اب دوسرا مسئلہ یا دوسری بات جو ضروری کرنے والی ہے، جو مرد حضرات مساجد میں جا کر نماز ادا کرتے ہیں یا خواتین جو گھروں میں نماز ادا کرتی ہیں، تو ہر ایک کو یعنی ہر مرد اور ہر عورت کو چاہیے کہ قرآن پاک کی آخری 10 سورتیں بما ترجمہ اور تجوید اچھی طرح سے یاد کر لیں، یعنی سورۃ الفیل سے لے کر سورۃ الناس تک یہ 10 سورتیں ہر مسلمان کو آنی چاہیے۔ عموماً ہر مسلمان کو 4 قل اور سورۃ کوثر آتی ہے تو 5 سورتیں تو اسے پہلے سے ہی آتی ہیں، لہٰذا باقی رہ گئی 5 تو اسے چاہیے کہ وہ 5 اور یاد کر کے 10 سورتیں مکمل ترجمہ
اور تجوید کے ساتھ اچھی طرح سے یاد کریں، تاکہ اگر مرد حضرات کو کبھی امامت کروانی پڑ جائے تو وہ خوبصورتی کے ساتھ سورت مبارکہ کی تلاوت کر سکیں، اور اس طرح سے خواتین بھی گھروں میں نماز ادا کرتے وقت اپنی نمازوں کو خوبصورت اور قابل تحسین طریقے سے ادا کر سکیں۔ اس لیے آخری 10 سورتیں یاد کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اگر آتی ہیں تو پھر بھی کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر ان کا تلفظ درست کروا لیں، اور اگر نہیں آتی تو کسی بھی قاری صاحب کی مدد سے ان کی ادائیگی اور تلفظ درست کروا کے انہیں زبانی یاد کر لیں۔ اب یہ بات بھی نوٹ کر لیں، جو لوگ نفل نمازوں میں ایک ہی سورت رپیٹ کرنے کی عادت بنا لیتے ہیں، وہ سورت کوثر ہے یا سورت اخلاص ہے یا کوئی بھی دوسری سورت ہے، اب مسئلہ تو یہی ہے کہ فرض نمازوں کے علاوہ آپ ہر نماز میں ایک ہی سورت بار بار دہرا سکتے ہیں اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن جو لوگ نوافل میں ایک ہی سورت کو بار بار پڑھیں گے تو لاشعوری طور پر ان سے فرض نمازوں میں بھی یہ غلطی ہو جائے گی، وہ فرض نمازوں کی دونوں رکعتوں میں بھی ایک ہی سورت دہرا لیں گے، اور یہ عمل وہ جان بوجھ کر نہیں کریں گے بلکہ لامحالہ طور پر ان سے سرزد ہو جائے گا۔ اب یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کچھ ایسی نمازیں ہیں جیسے تہجد کے نوافل ہیں اور اشراق کی نماز ہے، جس میں علماء کرام خود بتاتے ہیں کہ ایک رکعت کے اندر 3 بار سورت اخلاص پڑھنی ہے، تو اس سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے صلاۃ تسبیح یا دوسری کچھ ایسی نوافل بھی ہیں کہ جن میں علماء خود بتاتے ہیں کہ سورت اخلاص کی کتنی تعداد پڑھنی ہے، تو ان میں اس تعداد کو پورا کرنا ضروری ہے، لیکن جب کسی کو قرآن پاک کی آخری 10 سورتیں آتی ہوں گی تو اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ عام نمازوں کے اندر ایک ہی سورت کو بار بار رپیٹ کرے۔ اس طرح سے وہ جب بھی نوافل، سنتیں یا فرائض ادا کرے گا تو ہر ایک رکعت میں کوشش کرے گا کہ مختلف سورتوں کی تلاوت کرے، اور اس طرح اس کی پوری نماز خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں سورت اخلاص سے یا سورت کوثر سے بے حد رغبت ہے اور ہمیں اس سورت کو ہر ایک رکعت میں ادا کرنا ہم پسند کرتے ہیں، تو یقیناً وہ ایسا ضرور کر سکتے ہیں، لیکن فرض نمازوں کے علاوہ دوسری نمازوں میں یعنی نوافل میں وہ اپنا یہ شوق ضرور پورا کریں، اس میں کسی قسم کا کوئی بھی حرج نہیں ہے، لیکن جب فرض نماز ادا کریں تو ہم ایسا عمل ہی کیوں کریں جس میں کسی بھی قسم کی چھوٹی یا بڑی کراہت پائی جاتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، اور میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ محترم ناظرین، میری درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی چینل باب روشنی کو سبسکرائب بھی کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔